مبارک سنتیں ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس لائن کے دین کو معلوم کریں اپنے علماء سے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس وقت معلوم کرتے ہیں جس وقت ہم گڑھے میں یہاں تک ڈوب جاتے ہیں، اب اس کے بعد نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، تب کسی مفتی صاحب کو فون کرتے ہیں، کسی مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں، کسی عالم صاحب کے پاس میں جاتے ہیں اور ان کو بولتے ہیں کہ بابا ابھی یہ مسئلہ ایسا ایسا ہو گیا ہے، اس کا حل کیا ہے، ہم کو اس کا حل بتائیے، اور ہوتا ہے ایسا۔ لیکن شریعت کہتی ہے ہر معاملے میں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو دین یہاں پر بھی اللہ کا حکم اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ دین یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ استخارہ کریں۔ سب سے پہلے کیا کریں گے بھائی؟ استخارہ کریں۔ آپ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تو مسئلہ معلوم کریں کہ یہ کاروبار دین میں جائز ہے یا نہیں۔ آپ کہیں پہ ملازمت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کہیں سے جاب کا آفر آیا ہے، آپ کو کہیں سے کسی نے جو ہے کسی کام کے لیے آفر کیا ہے، کوئی بھی آپ کے سامنے ایسا مسئلہ ہو، وہ آفر کو قبول کرنے سے پہلے، وہ کام کرنے سے پہلے، وہ رشتہ دیکھنے سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو استخارے کی دعا ایسے یاد دلائی، صحابہ کہتے ہیں جیسے آپ ہم کو قرآن کی آیتیں یاد دلاتے تھے۔ اور آسان طریقہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا، اطمینان سے، سکون سے۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ خود استخارہ نہیں کرتے، کسی دوسرے کو بولتے ہیں، کسی امام صاحب کو بولتے ہیں، مولانا صاحب کو بولتے ہیں، کسی کو بولتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارا استخارہ کرو۔ ایسا استخارہ نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ پیسے لے کے بھی استخارہ کرتے ہیں، اس میں بھی کوالٹی ہوتی ہے استخارہ کی بھی، اس میں بھی گریڈ ہوتے ہیں، 1st گریڈ، 2nd، 3rd گریڈ۔ جیسی آپ جتنی فیس دیں گے اتنے گریڈ کا آپ کو استخارہ کر کے ملے گا۔ تو وہ دوسروں کے استخارہ کرنے سے استخارہ نہیں ہوتا، آپ کا خود کا استخارہ کرنا آپ پر فرض ہے، آپ پر سنت ہے، آپ پر لازم ہے۔ آپ کریں گے تو ہی آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ اور کوئی استخارہ کرنا یعنی کسی بڑے پہاڑ کا کھودنا نہیں ہے، ایک دم آسان طریقہ۔ آج ہم کو معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے ہم دشواریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہم اچھی طرح سے وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر یہ دعا کرے کہ اے اللہ دیکھ یہ فلانا کام ہے، یہ فلانی تجارت ہے، یہ فلاں جاب کا آفر میرے سامنے ہے، یہ فلانا نکاح کا پیغام میرے سامنے ہے۔ اے اللہ اگر اس کام میں میرے لیے خیر ہے تو اس کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور اگر اس کام میں میرے لیے شر ہے تو پھر اس کام سے تو میری حفاظت فرما۔ ہم نے دعا کر دی، دعا کرنے کے بعد ہم کو خواب نظر آنا ضروری نہیں ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ استخارہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی استخارہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کے شر سے اس کی آٹومیٹیکلی حفاظت فرماتے ہیں۔ آپ نے استخارہ کر دیا، بھلے ہی آپ کو خواب نظر نہیں آیا، لیکن اب خدا کی طاقت آپ کے ساتھ میں ہو چکی ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کو جو ہے ولی ضامن بنا دیا، آپ نے گارنٹر اب اللہ کو بنا دیا کہ اے اللہ اگر یہ کام میرے لیے خیر والا ہے تو ہی کر۔ اب اللہ اسی کو کریں گے، اگر اس کام میں آپ کے لیے خیر ہوں گی تو ہی وہ کام آپ کے لیے خود بخود اس کے لیے راستے کھلتے جائیں گے۔ اگر وہ نکاح کا پیغام آپ کے لیے بہتر ہوگا، اس میں شر نہیں ہوگا، اللہ اس کے لیے راستے پیدا کریں گے۔ اگر اس کاروبار میں جس کو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے خیر ہے، اللہ خود بخود اس کے لیے راستے آپ کے لیے پیدا کریں۔ اور اگر شر ہوں گی تو آسمانی طاقتیں پوری کیا پوری آپ کو اس کام سے روکنے سے لگ جائیں گی۔ خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے۔ اور قرآن میں خود اللہ نے کہا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جو تم اپنے نزدیک جس کو کراہیت بھرا سمجھتے ہو، لیکن اسی میں تمہاری نجات چھپی ہوئی ہوتی ہے، اسی میں تمہارے لیے خیر ہوتا ہے۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہے جن سے تم محبت کرتے ہو، تم چاہتے ہو کہ ویسا ہی ہونا، لیکن ویسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس میں تمہارے لیے شر چھپا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ غیب سے تمہاری حفاظت فرماتے ہیں۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے آگے ایک واقعہ لکھا۔ ایک اللہ والے اپنے وقت کے بہت بڑے ابدال میں سے ان کا شمار ہوتا تھا، اور راستے سے جا رہے تھے۔ اب بیچارے غریب آدمی تھے، پیر میں چپل بھی نہیں تھی، سخت گرمی کا موسم تھا، راستے سے جا رہے تھے، دھوپ تھی، پیر ان کے جل رہے تھے اسی دھوپ میں۔
تھوڑے دور پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک ہیرے کی انگوٹھی راستے میں پڑی ہوئی ہے. یہ تیزی کے ساتھ میں بڑھے اس کو اٹھانے کے لیے. اس سے پہلے کہ یہ اللہ والے وہاں تک پہنچتے، ایک شرابی آدمی جو فل نشے میں تھا، جس کو خود کا بھی ہوش نہیں تھا، اس نے اس انگوٹھی کو دیکھا اور جانے کے بعد اس پہ ہاتھ مارا اور اس کو اٹھا لیا اور کہنے لگا کہ ہاں مجھے ہیرے کی انگوٹھی مل گئی. اور وہ جو اللہ والے تھے وہ بھی تیزی کے ساتھ چل رہے تھے، ان کی نظریں اس کے اوپر ہی تھی. اس کو دیکھنے کے چکر میں ان کو اتنے زور سے ٹھوکر لگی کہ پیر کا ناخن اکھڑ گیا اور وہاں سے خون بہنے لگا. اب وہ تو اللہ والے تھے، اللہ سے خاص تعلق تھا، اللہ ان کو الہام فرماتے تھے. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی اور کہا کہ اے اللہ، ہم نے کبھی تہجد قضا نہیں کی، کبھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوڑی، کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، کبھی تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں چھوڑا، لیکن یہ کیا ہمارے ساتھ معاملہ ہے کہ ہم کو اتنے زور سے ٹھوکر لگی، پیر کا ناخن اکھڑ گیا اور خون بہہ رہا ہے. اور وہ شرابی آدمی پوری طرح سے فل نشے میں، جس کو خود کا ہوش نہیں ہے، اس کے باوجود اس کے اوپر یہ انعام، یہ اکرام کہ اس کو سونے کی اور ہیرے کی انگوٹھی آپ نے دے دی، اس کے ساتھ یہ محبت بھرا معاملہ، اور ہم آپ کے ولی، آپ کے دوست، آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا اور ہمارے ساتھ میں یہ معاملہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غیب سے الہام کیا. اس لیے کہ الہام جو ہوتا ہے میرے محترم بزرگوں، جب آدمی پوری طرح سے گناہوں سے بچتا ہے اور دین نیک کاموں پر چلتا ہے، اللہ کے حکموں پر چلتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ذکر کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے. اللہ کا دھیان اسے کہتے ہیں جس کو معرفت کہتے ہیں، اللہ کی معرفت کہتے ہیں. اور وہ معرفت ایسے لوگوں کو ملتی ہے، اور ذکر سے یہی چاہا جا رہا ہے. اور وہ اللہ والوں کو اللہ نے وہ معرفت دے دی تھی. انہوں نے اللہ سے جب یہ شکوہ شکایت کی تو ان کو الہام ہوا، اللہ کی طرف سے آواز آئی. اللہ نے کہا کہ اے میرے بندے، دیکھ یہ جو شرابی اور کبابی آدمی ہے، اس کے مقدر میں ہم نے بادشاہت لکھی تھی، لیکن یہ خود کو نہیں سنبھال سکتا تو بادشاہت کیا سنبھالے گا. اس لیے ہم نے اس کے مقدر سے بادشاہت ختم کر کے اس کی جگہ پہ اس کو ایک چھوٹی سی انگوٹھی دے دی. اور تمہارے مقدر میں گھٹنے سے پیر کا ٹوٹنا لکھا ہوا تھا، لیکن ہم نے فرشتوں سے کہا کہ ہمارا ولی ہے، ہمارا دوست ہے، تہجد میں اٹھنے میں اس کو تکلیف ہوں گی، وضو کرنے میں تکلیف ہوں گی، مسجد جانے میں تکلیف ہوں گی، اس لیے گھٹنے سے ٹوٹنے کا جو فیصلہ ہے اس کو کٹ کر دو، اس کی بجائے اس کے انگوٹھے کو خالی تھوڑی سی تکلیف پہنچاؤ اور ناخن اکھاڑ دو. وہ اللہ والے اسی وقت سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے فتبارک اللہ احسن الخالقین. اے اللہ، آپ کی جو کبریائی ہے، اے اللہ آپ کی جو حکمت ہے، اے اللہ آپ کی جو مصلحت ہے، اس کو دنیا میں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. تو ہماری نظریں جو دیکھتی ہے، ہماری نظریں وہ نہیں دیکھتی ہے میرے محترم بزرگوں جو اللہ چاہتے ہیں. اسی لیے قرآن میں کہا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم چاہتے ہیں ویسا ہونا، ویسی نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ اللہ ہم کو شر سے بچانا چاہتے ہیں. اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں ویسا نہیں ہونا، لیکن ویسا ہی ہوتا ہے. اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے اس میں خیر کو چھپایا ہوا ہوتا ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، اگر دینداری کے ساتھ مالداری آ رہی ہے، دینداری کے ساتھ دنیا کی ثروتیں آ رہی ہے، دینداری کے ساتھ دنیا کی کشادگی آ رہی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر انعام ہے. اور دینداری کے ساتھ اگر حالات آ رہے ہیں، دینداری کے ساتھ اگر پریشانیاں آ رہی ہیں، دینداری کے ساتھ اگر مشکلیں آ رہی ہیں، مصائب آ رہے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارا امتحان ہے. اور کہتے تھے کہ دیکھو، اگر بے دینی کے ساتھ مالداری آ رہی ہے، بے دینی کے ساتھ دنیا کی ثروت آ رہی ہے، بے دینی کے ساتھ دنیا کی کشادگی آ رہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے، اللہ کبھی بھی اس کی پکڑ کر سکتے ہیں. اور بے دینی کے ساتھ اگر حالات آ رہے ہیں، پریشانیاں مصیبتیں آ رہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر عذاب ہے.
دونوں چیزوں کو بیان کر دیا، دینداری کے ساتھ بھی اور بے دینی کے ساتھ بھی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم نے اپنے ہر عمل میں اللہ کے حکم اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کرنا چاہیے۔ دین اسے ہی کہتے ہیں۔ ہم چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہوں، کسی بھی لائن میں ہوں، ہم چاہے ملازم ہوں، ہم چاہے تاجر ہو، ہم چاہے کمپیوٹر انجینئر ہو، ہم چاہے ڈاکٹر ہو، ہم چاہے فیکٹری انڈسٹریز کے مالک ہو، ہم چاہے کوئی سیاسی لائن میں بھی اگر ہو، اس میں بھی اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہم چاہے کسی بھی لائن میں ہوں، دنیا کا کوئی شعبہ، کوئی لائن، کوئی فیلڈ ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کا حکم اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو۔ ہر لائن میں، ہر فیلڈ میں چھپا ہوا ہے اور اسی کو دین کہتے ہیں۔